نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورۃ توبہ آیت نمبر 25 سورۃ آیت نمبر 25 سورۃ التوبہ. اس کا ٹاپک ہے کثرت نہیں برکت مانگیے. آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. حقیقت یہ کہ دنیا میں اس وقت حل میں مزید کچھ اور بھی ہے تو لے آؤ، کچھ اور بھی ہے تو لے آؤ. ہر چیز کی کثرت، کپڑوں کی کثرت، جوتوں کی کثرت، سیل فونز، ٹیکنالوجی، کھانا پینا، ایک چیز اس وقت کثرت اور کثرت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتا ہے کہ یاد کرو اللہ کے احسانات. پہلی نعمتوں کا تو حق ادا کر لو، پھر اللہ اور بھی دے دے گا. اور اس میں ہم آج انشاءاللہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 25 کو بنیاد بنائیں گے. طریقہ کار کیا ہوگا، ابھی آپ سب بھی میرے ساتھ حصے دار بن رہے ہیں اس کلاس کے. میں لفظی ترجمہ بولوں گی، آپ سب میرے پیچھے دہرائیں گے. اس طرح میں انگلی کٹوا کے شہیدوں میں آپ کا بھی نام آ جائے گا. یہ سیٹ جب تک رہے گا، اور دعا ہے کہ قیامت تک رہے. تو یہ آیت کراچی والوں کا صدقہ ہوگا، مسجد نسیم والوں کا صدقہ جاریہ ہوگا، اور میرا لیے پہلا صدقہ جاریہ، کیونکہ میں آج فرسٹ ٹائم اس مسجد میں آئی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ زمین کے ٹکڑوں کے نصیب ہوتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلا دوں کہ اگر ہم اس پوری آیت کو آج کر چکے تو آپ کو کم از کم یہ سمجھ آ جائے گا کہ پہلے دور میں تھوڑی سی چیز میں برکت کیوں تھی. اور آج بہت کچھ ہے، لیکن کثرت کے باوجود بھی لوگ خوش نہیں ہیں. عموماً لوگ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ پانے کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں. جب مل بھی جاتا ہے تو خوشی نہیں ملتی. ایسا کیوں ہے؟ اور اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ اینڈ پہ میں آپ کو رزق میں برکت کے تقریباً 10 طریقے بتاؤں گی، جس لیول پہ بھی بتا سکی. لیکن ابھی تک وہ ماحول نہیں بن سکا جو ایک تفصیل کلاس کا ہوتا ہے. ابھی تک ہمارا وہ ماحول نہیں بنا، انشاءاللہ بن جائے گا تھوڑی دیر میں. آپ سب میرے ساتھ لفظی ترجمہ دہرائیں گے، آپ کو اسکرین پہ دکھے گا انشاءاللہ. چینج کر دیجیے سلائڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب دہرائیں گے، دوبارہ پڑھیے. لقد البتہ، نصرکم تمہاری مدد کی، اللہ اللہ نے، فی میں، مواطن میدان، کثیرتن بہت سے، و اور یوم حنین حنین کے دن، اس جب آجبتکم تم اترا گئے، کثرتکم اپنی کثرت پر، فلم تو نہ، تغنی فائدہ دیا، عنکم تمہیں. اس کو پورے اینڈ تک کیجیے، جو بھی سسٹر ہے نا ادھر اس کو پورے اینڈ تک کر دیجیے. عنکم تمہیں، شیئن کچھ بھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، بس ایک ہی دفعہ کرنا تھا. الارض زمین، بما رحبت فراخی کے باوجود، ثم پھر، ولیتم تم پھر گئے، مدبرین پیٹھ دے کر. چلیے اب اس کا بامحاورہ ترجمہ. ہم 10 طرح سے ایک آیت کی تفسیر کرتے ہیں، یعنی 10 ڈفرینٹ اینگلس ہوتے ہیں ایک آیت کے. ابھی ہم نے کیا کیا، سورت کا نام اور ٹاپک لے لیا، پھر لفظی ترجمہ لیا.
اب ہم تیسرے رنگ پہ چلیں گے اور یہ ہے با محاورہ ترجمہ. آپ کے سامنے سلائڈ پہ آیت اور اس کا ترجمہ ہوگا. میں پڑھنے کے علاوہ اس کو جو بھی سسٹر اس کو میوٹ پہ کر دیجیے, آواز بند کر دیں, باقی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہاں رک رہی ہوں؟ آپ کی جن کی نظریں اسکرین پہ گڑی ہوئی ہیں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لفظ میں خود بول رہی ہوں. اس انداز کو تفسیری ترجمہ کہتے ہیں. یعنی قرآن پاک کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے, سچ بتاؤں. ہاں, زیادہ سے زیادہ آپ اس کی ترجمانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کچھ قرآن پاک کچھ مصحف ایسے ہوتے ہیں سمجھ کوئی نہیں آتا, بڑی سخت سی اردو ہوتی ہے, اسپیشلی پرانے جیسے آپ دیکھیں شاہ رفیع الدین دہلوی کا ترجمہ بہت اوتھینٹک ہے. لیکن آپ جب پڑھتے ہیں نا, مثال مذاق کرنے والے کو لکھا ہوگا ٹھٹھا کرنے والے. اب آج ہم ٹھٹھا کرنے کا لفظ نہیں بولتے تو ریپو نہیں بنتا. میری خواہش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جب بھی میں قرآن پاک کا ترجمہ کروں تو سننے والوں کو ایسے لگے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں. اللہ کا کلام, اس کے بندوں کے نام. اس وقت آپ اور میں اپنے رب کا کلام سن رہے ہیں. میں سنانے کی کوشش میں ہوں اور آپ الحمدللہ بڑی محبت سے اس کو سن رہے ہیں. یاد رکھیے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات شرک سے پاک ہے نا, اسی طرح اس کا کلام بھی شرک سے پاک ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں بنا سکتے. بالکل اسی طرح اللہ کا یہ کلام ہم سے 110% کی کمٹمنٹ چاہتا ہے. دل, دماغ, پوسچر, سوچ, جب تک آپ اس آیت کے اوپر نہیں لگائیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ رب بھی کلام شرک سے پاک, اس کا کلام بھی شرک سے پاک. ٹھیک ہے, اب اس تمہید کی روشنی میں دوبارہ آیت شروع کروں گی, بلکہ ماؤس کو ساتھ لگا کر دکھائیے, جہاں میں رکوں وہاں آپ ماؤس کو روک دیں. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ, البتہ اللہ نے بہت سے مواقع پر تم کو مدد دی ہے. کن کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ذریعے. آج ہم سب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. کیا ہوا تھا؟ وَيَوْمَ حُنَيْن, اور جنگ حنین کے دن بھی. اس دن کیا ہوا تھا؟ بچوں والی مائیں اگر کوآپریٹ کریں, فلائر پہ بہت واضح لکھا ہوا تھا, ان کو سیکنڈ فلور میں بچوں کو سیٹ کر دیجئے, یا کوئی آپ میں سے یقیناً آپ نے بیبی سٹنگ کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آواز تو پوری مسجد میں جا رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اس اعجبتکم کثرتکم, جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا. یہ اصل میں آج کا ٹاپک. جب اپنے کچھ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد چھن جاتی ہے. یہی اصول اللہ کا افراد کے لیے, یہی اقوام کے لیے. اور آج تو امت مسلمہ تقریباً 2 بلین کے قریب ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ایک وقت آئے گا کہ تم کثرت سے ہوگے لیکن دلوں سے تمہارا روپ نکل جائے گا. دشمن تم پر حملے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے کوئی کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان لگائے اور اس پہ سب کو بلائے کہ آئیے آپ بھی کھائیے, آپ بھی کھائیے. تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ یا اس سوال کو سمجھ کے جائیے گا, کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ تو میں تھوڑے تو نہیں ہوگے, ہیڈ کاؤنٹ تو بہت ہوگا, لیکن تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی, اور وہ کیا ہے؟ وہن. صحابہ کرام کہاں چپ رہتے تھے؟ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی ومل وہن, وہن کیا ہے؟ تو آپ نے 2 لفظ دیے جس پہ آج امت مسلمہ من و ان پوری اترتی ہے. حب الدنیا و کراہیت الموت. آپ اسی لائن میں آ جائیے. حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت. جیسے غیر مسلم کو دنیا سے محبت ہے, دنیا دنیا دنیا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, خوب سے خوب تر کی دوڑ, حل من مزید, اور بھی کچھ مل جائے, کچھ اور بھی مل جائے. کوئی کانٹینٹمنٹ نہیں ہے, کوئی انسان کے اندر سیر ہونے کا جذبہ ہی نہیں ہے. آخر کتنا کو لوگ ہے؟ پہلے تم 100 میں کماتے تھے, اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں ہزاروں دینے شروع کر دیے. جب تم 100 میں کماتے تھے تو تمہیں 1000 کا نوٹ بہت بڑا لگتا تھا. پھر جب تم ہزاروں میں آ گئے تو تمہیں وہ نوٹ چھوٹا لگنے لگا. پھر
تمہاری نظر لاکھوں پہ تھی. اللہ نے ایسا کیا کہ تمہیں لاکھ بھی دینے شروع کر دیے. پھر جب لاکھ کا چکر چلا تو 1000 چھوٹا لگ گیا اور پھر تم کروڑوں کے خواب دیکھنے لگے. اور اب تو کروڑ بھی کچھ نہیں، اب تو تم ارب پتی ہونے کے شوق میں ہو. جب آپ ہمیشہ اپنے سے اگلے سٹیپ کو دیکھیں گے تو آپ مطمئن کیسے رہیں گے؟ آپ سب کچھ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے ہیں نا. ہر سیڑھی کے بعد جب اگلی سیڑھی نظر آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ مجھے ابھی آگے اور جانا ہے. پھر آپ یہاں کی کیوں رک گئے؟ میرا ایک سوال ہے، میں آج آپ کو ایک سوچ دینا چاہوں گی. آپ اور میں جب مسجد میں داخل ہوئے تو ہمیں اپنے سامنے سیڑھیاں دکھی. چونکہ ہم سب کو پتا تھا کہ ہم نے فرسٹ فلور میں آنا ہے تو ہم نے دوسری طرف جھانکا بھی نہیں، تو ہم سیڑھیوں میں آ گئے. میرا ایک سوال ہے، ہم سیڑھیوں میں کیوں نہیں رکے؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ سیڑھی ہماری منزل نہیں ہے. ہم جو ہی اس فلور پہ آئے جہاں ہمیں پلین تھوڑا سا ڈیک دکھا تو ہم رکے، کیونکہ ہمیں پتا یہ ہماری منزل ہے. اب آپ میں وہ بہنیں مائیں جو بیمار ہیں یا جن کو واک کی عادت نہیں، جب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو ان کی کیا کیفیت تھی؟ ہانپ رہتے نا، تھکن، گھبراہٹ، گرمی ہے نا. بس یہ ہے آج کی امت مسلمہ، انگزائٹی ہر وقت خوب سے خوب تر. سیڑھیاں چڑھتا بندہ کبھی بھی کول اینڈ کام نہیں ہو سکتا. اب ہم سب کیوں اتنے مطمئن ہیں؟ اب ہم کیوں اتنے مطمئن ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہماری منزل مل گئی. یہ ہال ہماری منزل تھا. تھوڑی دیر بعد پھر ہماری گرمی بھی ختم ہو گئی، سانس بھی بحال ہو گیا، پھر ہم ریلیکس ہونے لگے. اور پھر جو کچھ ہوا ابھی بھی سٹل ہمیں کم از کم 30% اور سیٹل ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر بعد دیکھیے آپ بھول ہی جائیں گے آپ کدھر ہیں. یہ ہے منزل کو پانے کا احساس، جس کو اسلام کانٹینٹمنٹ کہتا ہے، قناعت. سورۃ نحل آپ میں سے کس کس نے پڑھی ہے؟ کسی بھی کلاس میں، کسی ادارے میں، ہر ایک نے ایک بار دورہ قرآن میں تو سنی ہوگی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے مومن اور مومنات کو کیا خوشخبری دی؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پس البتہ ہم ضرور ان کو زندگی دیں گے پاکیزہ. اور جا کر اس آیت کی تفسیر کھول کر دیکھ لیجئے، 8-10 تفسیریں عربی کی کھول لیجئے، سب میں بہترین تفسیر اس کی جو کیا ہے، حیات طیب کیا ہوتی ہے. ہم اس پہ گھنٹوں بات کرتے ہیں، لیکن ایک جملے میں اس کی تفسیر کیا ہے؟ قناعت. قناعت، قناعت، مطمئن ہو جاؤ. یہاں آنے سے پہلے پیرس میں جو آخری جمعہ تھا تو مسجد میں تھے اور اس دن عرب امام تھے تو وہ اتنی آیتوں پہ خطبہ دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ومل حیات طیبہ، دنیا میں کیا ہے؟ قناعت. آپ نے، میں نے اس فرسٹ فلور پہ قناعت کر لی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس مسجد میں سیکنڈ اور تھرڈ فلور بھی ہے، پر ہم نے سوچ لیا ہمیں ہماری منزل مل گئی. بس یہ ہے خوب سے خوب تر کی تلاش یہاں ختم ہوئی. ہمیں پتا ہے ہمارا نصیب یہ ہے، ہمارا کام اس ہال میں ہے، ہم مطمئن ہیں. بالکل اسی طرح جب ایک انسان اس دنیا میں اپنا ایک گول رکھتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ دس، پھر جب اس گول کو وہ حاصل کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد وہ مطمئن ہوتا ہے. کسی کا یہ گول ہزاروں میں پورا ہو جاتا ہے، کسی کا لاکھوں میں، کسی کا کروڑوں میں، اور کسی کا اربوں میں بھی نہیں پورا ہونا. ایک ایسا ہی شخص تھا اپنے حال میں مست. کسی بڑے محبت والے نے اس کو کہا کہ تھوڑا سا کمایا بھی کرو نا. کہا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ تم جو تھوڑے سے پیسے کما لیتے ہو تو یہ ہیں، تم ایسا کرو کہ تھوڑی سی مرغیاں پال لو. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تم پولٹری فارم بنانا، پھر تمہارے پاس بہت سی مرغیاں ہو جائیں گی. اس نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر جب بہت سی مرغیاں ہوں گی تم ان سے کما لو گے نا تو پھر تم بکریوں کا ایک فارم بنا لینا. پھر کیا ہوگا؟ کہیں گے تمہارا گوٹ فارم ہو جائے گا، شیپ فارم کہہ لیجیے، چلو بکریوں کا ریوڑ. اور کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر جب وہ خوب بنے گا نا پھر تم اس سے کچھ گائے خرید لینا.
تو تمہارا کو فارم ہو جائے گا، پھر خوب دودھ. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا پھر تمہارا گایوں کا جب فارم بن جائے گا پھر تم 2-3 اونٹ خرید لینا. تو جب تم اونٹ خرید لو گے بہت، اس نے کہا پھر ہوگا کیا؟ کہنے کا پھر تم بہت خوش ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے. کہنے لگا خوش تو میں آج بھی ہوں. یہ جواب ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ یعنی جو مرغیاں ہی بیچ کے خوش ہے، وہ کیوں مصیبت پال لے اونٹوں کی؟ جتنا ہمارا سرکل بڑا ہوتا جاتا ہے، ہمارے دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے، جسم کے ایک ایک سیل سے اس کا حق لیا جاتا ہے. دنیا کی دولت قناعت. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لیس الغنی بالمال. غنا مال کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ غنا القلب، دل کی دولت. کسی کی جیب میں $10 بھی نہیں ہے اور وہ اتنا خوش ہے، اور کسی کے بینک میں لاکھوں ڈالر پڑا ہے تو راتوں کو نیند ہی نہیں آتی. اور میں سوچتی ہوں جو اتنے سیٹ ٹائپ لوگ جن کے نیچے کروڑوں کی گاڑی، اللہ سلامت رکھے سب بھائیوں کو، بیٹوں کو، جن کے بھی پاس چیزیں نعمتیں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، میں سوچتی ہوں ان کو نیند کیسے آتی ہے؟ پیسہ دشمن ہوتا ہے. اور ایسے لوگ ہیں جو سناتے ہیں کہ نیند نہیں آتی، گھروں میں چوکیدار بھی رکھے ہوئے، اور اکثر ایسے لوگ کئی دفعہ اپنے ہی گھر کے بھیدیوں کے ہاتھوں لٹ جاتے ہیں. گارڈ ہی اپنی جان لینے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو کیا پہلی بات پتہ چلی کہ جب بندے کے پاس کثرت سے کثرت سے کثرت کی خواہش ہوتی ہے نا، قناعت ختم ہو جاتی ہے. اور آخرت کی کیا ہے؟ حیات طیب، جنتوں و نعیمہا، جنت اور اس کی نعمت ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نوٹ کر لیجئے کہ آخرت کی جنت اسی کو ملے گی جو دنیا کی جنت میں سے گزرے گا. اور دنیا کی جنت مومن کے پاس ہوتی ہے. اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتا، اس کے پاس سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے اچھا ہوتا ہے، کوئی لائبلٹی نہیں. جن چیزوں کے پیچھے دنیا پھرتی ہے وہ چیزیں اس کے پیچھے پھرتی ہیں، اور وہ ہاتھ جوڑتا ہے، اللہ بس کر، اللہ سارا مجھے دے دینا اور یہی دے دینا. آپ نے کئی دفعہ تفاسیر میں وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اتنے دن کی بھوک کے بعد انگوروں کا ایک گچھا آیا تھا. کسی کے درخت باغ میں گئے اور اس نے انگور توڑ دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس کا بھی حساب ہوگا. تو انہوں نے وہ گچھا نیچے رکھ دیا. اللہ کے نبی اتنے دن بعد کھانا مل رہا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا؟ کا حساب تو ہوگا. نہیں، حساب تو اور بات ہے نا، آپ انگور لاتے ہیں تو پیسے تو دے کے آتے ہیں نا. عذاب ہونا بعد کی بات ہے، ثواب اور بات ہے. تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو اس آیت کو بھی میں صرف آپ کو اس کا تفسیری خلاصہ کروا رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جبتکم کثرتکم، جب تمہارے اندر ایک غرور آ گیا تھا، غرہ آ گیا تھا. یہ وہی غرہ ہے جو آج پیسے والوں میں ہوتا ہے. اللہ ماشاءاللہ پیسہ ہاتھوں میں رہے نا، دل میں نہ آئے تو اس معنی غنی بن جائیے تو پیسہ نقصان نہیں دے گا. اپنی ذات کے ساتھ پیسہ اچھا یا برا نہیں. اور آج کی آیت میں ٹاپک پیسہ نہیں ہے، کچھ اور ہے، لیکن چونکہ اس لفظ کا حق ہے، اس کو استعمال کر کے دنیا کی اس کشتی کو آخرت کے سمندر میں چھوڑ دیجیے. سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ مال اچھے شخص کے لیے بہترین ہے کیونکہ وہ اس سے آخرت کمائے گا. دیکھیے آپ سب یہاں آئے، گاڑی تھی تو آئے نا. اگر آپ بس پہ آئے، رکشے میں آئے، اگر آپ کا کوئی پیٹرول لگا تو خرچ ہوا نا. یہ مسجد، یہ جگہ، یہ آپ کا پروجیکٹر، یہ اسکرین، یہ سب نہ ہوتا تو کیا آپ یہاں بیٹھ کر سیکھ سکتے تھے؟ تو کسی نے تو لگایا نا. تو جو مال اللہ کے رستوں میں، اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگتا ہے وہ تو انسان کے لیے سراسر خیر ہے. اور اس کے برعکس دوسرا مال وبال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں تمہاری کثرت نے بہت ہی مان دیا کہ آج تم ہیں ہی بہت اچھا، فلم تغنی عنکم شیئا، تو پھر تو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی وہ کثرت. اور کیا ہوا اگلا لمحہ؟ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ،
اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، اور ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے۔ یعنی یہ لامحالہ نتیجہ ہے کہ جب کوئی خود کو ہی خود بڑا سمجھنے لگتا ہے، سیلف پروجیکشن، نمائش، میرا نام، لوگ کیا کہیں گے، میرے بچے کی شادی ایسی ہو، میرا گھر ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو، میری بیٹی کو یہ زیور ملے، میری بیگم نکلے تو پتہ تو چل جائے ذرا کہ یہ کسی سیٹھ صاحب کی بیگم ہے، تو کیا میں کسی سے کم؟ جب خاص طور پہ مسلمان میں یہ خیال بھر جاتا ہے نا، اللہ کی مدد چلی جاتی ہے۔ اذان سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ آیت ایک خاص تناظر میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گی، کیونکہ یہ ایک ریگولر تفسیر کی کلاس بھی ہے۔ ہم سب سورۃ توبہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ سب میں سے جو نئے ساتھی ہیں، اور آج سارے میرے لیے نئے ہیں، صوبہ بھی نیا، شہر بھی نیا، ملک بھی ایک ہی ہے، اور اس سے پچھلی آیت ہم نے سیالکوٹ میں کی تھی، اور الحمدللہ آج آپ کے ساتھ کرنے کا موقع ملا۔ تو ہماری یہ ریگولر کلاس جس میں ہم ایک آیت آلموسٹ ایک کلاس میں کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں آیت بآیت، ایک ایک آیت کا اثر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پیچھے جو 24 آیات ہو چکی، وہاں پہ ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر آج کی تفسیر کے بعد آپ کا دل چاہے کہ پچھلا سنیں، اسی یوٹیوب نور القرآن ٹی وی پہ جا کر آپ سورۃ توبہ کی پلے لسٹ کھول لیں تو آپ کو 24 آیات مل جائیں گی، یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 28-30 گھنٹوں کی 24 آیتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آج تھوڑا سا میں آپ کو اس آیت کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کا سنیریو بتانا چاہوں گی، کیونکہ سورۃ توبہ بہت ہی مشکل سورت ہے۔ شان نزول اور جو اس کے نازل ہونے کی چیزیں نا، اس کو جب ساتھ لے کر چلتے ہیں تو بہت کچھ سمجھ آتا ہے۔ یعنی ہم نے دوسرا اور تیسرا رکوع اس آیت سے پیچھے پورا کیا ہے، جو رمضان 8 ہجری سے پہلے نازل ہوا تھا۔ اب یہاں سے چوتھا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس کا تعلق سورت کے شروع کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال گزار چکے، آپ کے ساتھ لوگوں کا ایک ایسا خوبصورت گروہ تیار ہو چکا تھا جو ہر قربانی دینے کو تیار تھا۔ ہوا کیا کہ جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، تو نمبر 1 اسلام کی دھاک بیٹھی، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ دین کے اندر داخل ہونے لگے۔ اصل میں یہاں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جو ابتدائی لوگ ہوتے ہیں نا، کسی بھی کام، کسی بھی تحریک کے آغاز میں جو لوگ وہاں شامل ہوتے ہیں نا، ان کا تزکیہ بہت ہوتا ہے۔ وہ جیسے سڑک بنتی ہے تو کوٹ کوٹ کے پتھر اس میں ڈالا جاتا ہے، پھر اوپر بلڈوزر چلائے جاتے ہیں، رولر کوسٹر ہوتے ہیں، پھر اس پہ لک ڈالی جاتی ہے، لیکن پھر وہ ایک ایسی اینٹیں تیار ہو جاتی ہیں کانہم بنیان مرصوص۔ صحابہ کرام بالکل ایسی سیسا پلائی دیواریں بن چکے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی خوبصورت تربیت کی، جہاں بٹھاؤ بیٹھ گئے، جہاں کھڑا کرو کھڑا کر گئے، سمینا وطانا، لبیک اللہم لبیک کی کیفیت تھی۔ اپنی مرضی کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنی مرضی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور اس کی بڑی خوبصورت دلیل ہم اکثر ذکر کرتے ہیں صلح حدیبیہ کا موقع۔ 500 کلومیٹر دور سے مکہ آ چکے، اور صرف حرم کی حد سے 2-3 کلومیٹر باہر حدیبیہ کا مقام ہے، اور روک لیے گئے۔ یاد کیجئے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سائیڈڈ ٹریٹی کی، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صحابہ کے لیے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ قبول کرنا پوری ان کی پچھلی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ ایسے جیسے آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت ہوتی، لیکن ان کا بھی کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوتا، کوئی اپنے استادوں کی، کوئی اپنے لیڈرز کی بھی کوئی بات برداشت نہ کرے۔ حتیٰ کہ اتنا ٹراما تھا، صحابہ کرام اتنے اس وقت کہہ لیجئے کہ ڈاؤن تھے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ احرام کھول دو، اور وہ نہیں کھول پا رہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مشورے پہ آپ نے جب اپنا احرام کھولا تو پھر سب نے بھی اس کی پیروی کی۔ کتنا دور تھا حدیبیہ سے خانہ کعبہ؟ 3 کلومیٹر، پیدل بھی جا سکتے تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 1400۔
تھوڑے تو نہیں ہوتے، آپ سے یہ 200-300 لوگ نہیں جمع اکٹھے ہوں گے، اس سے بلند مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ایک مثال بھی آپ کو مجھے سیرت میں نہیں ملتی کہ کسی ایک صحابی نے چپکے سے جا کر نا حدیبیہ سے جا کے تو عمرہ بھی کر لیا ہو، کہ کون سا پتہ چلنا ہے۔ اس دن صحابہ نے یہ ثابت کیا تھا، یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں اگر آپ نے پہلے نہیں سنا، اس دن صحابہ نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ اطاعت یعنی بات ماننا، سبمیشن، اطاعت کا اجر عبادت کے اجر سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ یہ نہیں جانتی، ہم گن گن کے عمرے کرتے ہیں، ہم نفلوں پہ نفل، ہم گن گن کے آیت کریمیں پڑھتے ہیں، ہم تولتے ہیں بالشتوں کے ساتھ، ہم کثرت کو دیکھتے ہیں۔ عبادت میں اگر برکت والی تھوڑی سی عبادت کر لی جائے نا، صحیح عقیدے کے ساتھ، تھوڑی عبادت میں بھی بڑی برکت ہوگی قیامت کے دن، وہ قیامت کے دن فائدہ دے دے گی۔ لیکن جو بڑی بڑی آج بڑے بڑے ہم فضیلتیں دیکھ دیکھ کر کام کرتے ہیں نا، لیکن بات پھر نہیں مانتے۔ ایک شادی ہماری کو کھا لے تو لگ بتا جائے گا یہ کتنے عمرے کر کے آئے ہیں اور کتنے حج کیے ہیں۔ آج کا مسلمان اطاعت سے زیادہ عبادت کا شوقین ہے۔ کوئی فلائٹ جا کر دیکھ لیجئے حج اور عمرے کی خالی نہیں جاتی، عمرے کرنے والے بھی بہت، مسجدیں بنانے والے بھی بہت، مدرسوں میں قالین بچھانے والے بھی بہت، لیکن بات ماننے والے آٹے میں نمک کے برابر۔ وہ کہتے ہیں اب ضروری تھوڑی ہے کہ سب کچھ ہم ہی کریں، اور بات بھی وہ جب کبھی کوئی خوشی کا موقع آ جائے کہ بعض سب ہماری خوشیاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا ایک نقشہ پیش کرتی ہیں۔ تو کچھ اسی قسم کے حالات آج ہیں۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، نبی نے کہہ دیا نکلو، بغیر کچھ اعتراض کیے مدینہ سے نکل پڑے، 1400 لوگ تھے، اور جب کہا کہ نہیں واپس چلو اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے، آپ ذرا جائیں یہاں سے جدہ، سعودی ایئر لائن کی سیدھی ڈائریکٹ فلائٹ 5.5 گھنٹے کی، اور جدہ ایئرپورٹ سے آپ کو واپس کر دیا جائے کسی پیپر ورک کے وجہ سے کہ جاؤ بھائی اگلے سال آنا، تو ذرا دل کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتے اللہ کی ایسی باتیں، لیکن صحابہ کرام کو اللہ نے ایسا رکھا۔ لیکن ہوا کیا، وقت کے ساتھ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، خاص طور پہ جب انا فتحنا لک فتحا مبینا مکہ فتح ہوا تو ایک تو وہ 1400 پیچھے، پھر اس کے 2 سال کے اندر 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ غزوہ حنین ایک جو فوراً ہی اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی پر آئی، میں اس کی ڈیٹیلز میں زیادہ اس وقت نہیں جاؤں گی، لیکن آپ سبھی سیکھنا چاہیں سمجھنا چاہیں تو سیرت کی کسی بک میں سے دیکھ لیں۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، 12,000 تھی۔ اس سے پہلے کسی غزوے میں اتنے مسلمان نہیں آئے تھے، اور ان میں سے 10,000 تو وہی تھے نا جو مکہ فتح ہونے کے وقت پہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اور 2,000 وہ تھے جو یدخلون الناس فی دین اللہ افواجا، کثرت سے آنے لگے۔ پھر مکہ سے جو شامل ہوئے وہ اکثر نیو مسلم تھے، جن کا تزکیہ نہیں ہوا، تربیت نہیں ہوئی، وہ مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے تھے۔ ہو سکتا ہے کچھ مشرک بھی ہوں جو مسلمانوں کی رعایا ہونے کے ناطے سے وہاں شامل ہو گئے ہوں، کیونکہ مکہ اب ایک قسم کا ڈکلیئرڈ مسلم کنٹری بن چکا تھا، لہٰذا یہ 12,000 کی کثرت مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کے لیے فتنہ بن گئی۔ مسلمانوں کا یہ مقابلہ حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کے مقابلے پہ تھا۔ مکہ اور طائف کے بیچ میں یہ قوم بستی تھی، اور مسلمان جب ادھر آئے کچھ لوگوں کے منہ سے ایک بات نکل گئی، اور وہ کیا تھی، آج ہم پر کون غالب آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، دیکھو نا بدر میں تو ہم 313 تھے، اور دیکھو نا احد میں تو ہم صرف 700 تھے، اور دیکھو نا آج تو ہم 12,000 ہو گئے، آج فتح آئے گی۔ یہ تھے وہ خود پسندی کے الفاظ، اپنی کثرت کے زوم میں نکل گئے۔ دوسری طرف قبیلہ حوازن اور جو بنو ثقیف تھا انہوں نے بہت اچھی تیاری کی تھی۔ دشمن بھی اچھی تیاری کرے گا، اللہ اس کو پتہ دے گا۔ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میرا نام اب مسلمان ہو گیا تو میری فتح ہے۔ آج پوری دنیا مسلمانوں کے اوپر تف کرتی ہے کیونکہ ہماری تیاریاں نہیں ہیں، ہم کام صحیح نہیں کرتے۔
تو بہرحال اس سارے میں انہوں نے خوب تیر اندازی کی اور مسلمان بالکل ان ایکسپیکٹڈلی جب ایک وادی میں سے گزرے تو ان کے اوپر تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا کہ بھگدڑ مچی، 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا. جو ابتدائی لوگ تھے ہراول دستہ ان کو کہتے ہیں، جب وہ بے چین ہوئے تو سارے ہو گئے. خدا نخواستہ بھی اسی ہال میں تھوڑی بے چینی پھیل جائے تو آپ دیکھیے باہر جانے تک کیا ہوتا ہے. بالکل یہی کیفیت تھی. ایک مسلمان ایک بس کہہ لیجئے کہ بھگدڑ بن گئے، بھیڑ بن گئے. آج ہم مسلمان ایک نیشن نہیں رہے، ہم رولز کو فالو نہیں کرتے. سوری، ہم قوانین اور ضابطوں کو نہیں مانتے. کوئی ہاتھ بھی جوڑ دے نا ہم سے تو ہم کہتے چھوڑو، میرے لیے تھوڑی ہے. باہر کی دنیا میں جاتے ہیں ایک ایک رول کو مانتے ہیں. ان کے ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے ہم 10 باتیں ان کی مانتے ہیں. اپنے ملک کی سرحد کے اندر آنے سے پہلے جہازوں میں ہی ہم بے چین ہو جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر خوب جھٹکا دیا. کہتے ہیں کہ 30-40 لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے اور باقی سب بکھر گئے. ایک ایسا کیوس پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا خود اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. کبھی لیڈرز کو پھر میدان میں آنا پڑتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اپنے لوگوں سے کام صحیح نہیں ہو پا رہا تو وہ میدان میں آتے ہیں. اللہ کے نبی آئے اور اونچی آواز سے اپنے پہ رجزیہ اشعار پڑھے، ان النبی لا کذب، لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. انا ابن عبد المطلب، میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ 12,000 لوگ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں ان کا پوتا ہوں. میں میدان جنگ میں اکیلا بھی جاؤں گا، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. پہلے بندہ دوسروں کو موقع دیتا ہے کام کرنے کا، اور جب لوگ نہ کر سکیں تو وہ اکیلا بھی کافی، کیونکہ نظریں اللہ پہ ہوتی ہیں. پھر اللہ کے نبی نے پکارا، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ اللہ کے بندو آؤ. پھر آپ نے لوگوں کو پکارا. آپ کے چچا عباس تھے، ان کی آواز کافی بلند آواز تھی. آپ نے ان کو بھی کہا کہ آپ بات کریں. انہوں نے لوگوں کو پکارا، کدھر اصحاب، این اصحاب البدر، این اصحاب الشجرہ، بیت رضوان والے کدھر ہیں. اس پہ پھر لوگ واپس پلٹے اور تھوڑی دیر کے بعد لشکر دوبارہ اکٹھا ہوا اور پھر بھرپور جنگ ہوئی اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. اسی کا اشارہ ہے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. اس میں کیا ہوا یہ تو اگلی آیت کے ساتھ ہم کریں گے. میں یہاں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی اس موضوع پہ کہ آج کے مسلمان جس کو میں اور آپ ریپریزینٹ کر رہے ہیں، کیا آج امت مسلمہ پوری دنیا کے لیے ایک بہترین مثال ہے؟ کیا ہمارے پاس برکت ہے؟ تو نیکسٹ ٹاپک جو آپ کو ہم نے آج دیا ہوا ہے کہ کثرت نہیں برکت مانگیے، کثرت نہیں برکت مانگیے. ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ ڈی ویلیویٹ ہو رہا ہے. ہر جو چیز کبھی 100 میں آ جاتی تھی پھر 1000 میں آنے لگی، جو چیزیں ہزاروں میں تھی وہ لاکھوں میں آنے لگی. لیکن یہ جو پچھلے چند سال اور کچھ عراص ہے نا، اس میں آپ دیکھیے تو ایسے لگتا ہے کہ پوری نہیں پڑ رہی. آپ کو بھی لگتا ہے؟ تو تھوڑی سی بات کروں گی لفظ برکت پہ. بارک یبرک تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کو نسبت دی سورہ فرقان میں، تبارک الذی نزل الفرقان. بڑی بابرکت ہے وہ چیز، وہ ہستی جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو برکت کیا ہوتی ہے؟ اور جو انسان برکت سے محروم ہو جاتا ہے اس کی زندگی میزریبل بنتی ہے. اور 10 فیکٹرز آپ کو دوں گی انشاءاللہ. آپ لوگ اسی کی سلائیڈز کھول دیجیے آگے تاکہ ہم تھوڑا سا برکت کے مفہوم کو سمجھیں. ایک واقعہ پہلے سناؤں گی چھوٹا سا. ایک کریانہ سٹور یعنی گروسری سٹور کہہ لیجیے یا جو جنرل مرچنٹس ہوتی ہیں، اس دکان پہ ایک بزرگ جو تھے وہ کچھ خریدنے کے لیے آئے. اتنے میں دیکھا کہ پیچھے سے ایک لڑکی بھاگتی دوڑتی آئی اور دکاندار سے کہنے لگی کہ تمہارے پاس اینٹ کلر ہے، چیونٹیاں مارنے والا سپرے دے دو. تو وہ دکاندار نے بھی شکر کیا کہ کوئی تو گاہک آیا. اس نے کہا ٹھہرو میں لاتا ہوں. اندر چلا گیا، ڈھونڈنے لگ گیا. اس بزرگ نے اس ینگ لڑکی سے کہا کہ بیٹا آپ نے چیونٹیوں کو مارنے والا سپرے کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے تو گھر میں ہر طرف چیونٹیاں ہیں تو میں سپرے کر کے مار دوں گی ان کو. انہوں نے کہا کہ بات سنو،
تم چیونٹیوں کا وہ علاج کیوں نہیں کرتی جو تمہاری دادی نانی کرتی تھی؟ اب وہ بچی کو ذرا سا انٹرسٹ شروع ہو گیا، کہنے لگی کہ وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ چیونٹیاں بلوں میں رہتی ہیں، جب ان کو بھوک لگتی ہے نا تو باہر آتی ہیں. تو ہماری جو بوڑھیاں تھیں نا، وہ گھر کی درزیں ہوتی ہیں نا، اس میں آٹے کی چٹکی 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 ڈال دیتی تھی. تو جب ان کو رزق وہیں مل جاتا تھا تو ان کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. پھر کہنے لگی، وہ بزرگ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے پہلے دور میں برکت کیوں تھی بتائیں؟ آپ کو نہیں کہا کچھ بھی، آپ بس اس کو چھوڑ دیں. پہلے دور میں برکت اس لیے تھی کہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات جس میں چونٹیاں تھیں وہ آپ کے لیے رحمت کی برکت کی دعائیں کرتی تھی. اب تم ان کو ایک سپرے کر کے مار دیتی ہو، تمہارے گھر میں برکت نہیں رہی. تو برکت کیا ہے؟ وہ چیز جس کی ضرورت ہو وہ بندے کو وافر مل جائے. مثلا ہوا، پانی، کھانا پینا، اسباب راحت، آپ کی زندگی میں جس چیز کی ہے وہ مل جائے. ہم آج جس دور سے گزرے ہیں، بجلی مہنگی، پانی مہنگا، سب کچھ مہنگا، لیکن بہت کم فرق پڑا ہے ہمارے لائف سٹائل میں. ہم اس سال میں جب یہ گورنمنٹ کی چینجز آئیں تو باہر رہنے والے کافی کنسرن تھے اپنے ملک کے بارے میں. پھر ہر وقت یہ خبریں مہنگائی ہو گئی، باہر لوگ نکلے، بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا. آپ سب تو اسے بھگتتے ہیں نا. ہم باہر رہنے والے بہت درد رکھتے ہیں، سچی بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا تمہیں پاکستان سے محبت کرنی ہے نا تو باہر چلے جاؤ، کیونکہ باہر والوں کو بڑا پیار ہوتا ہے اپنے ملک سے. میں لٹرلی آپ کو بتا رہی ہوں اپنی بات. ظاہر ہے کہ ہمارے سارے ادھر ہیں پیارے، تو میں ان سب کے لیے دل میں درد رکھتی ہوں کہ ان کی پوری کیسے ہوتی ہوگی. پھر مجھے پتا چلا بجلی کا بل گرمیوں میں 1,75,000 روپے آیا. کمر نہیں ٹوٹ جاتی ایک مرد کی کام کر کر کے؟ سچ بتائیے. اور آٹا اتنے کا، اور فلاں، اور پیٹرول اتنے کا، گاڑیاں اتنے کی. وہاں سے یہ دل میں خیال لے کر آئی تھی کہ ہم نے کسی پہ بوجھ نہیں بننا، اور جتنا بھی کوشش کر سکتے ہیں اپنوں کو کمپنسیٹ کرنا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ. آپ بھی مائنڈ نہ کیجئے، شاید اب بیچ میں آپ لوگوں کی مثال آئے. میں نے یہاں آنے کے بعد کوئی 10 دفعہ کہہ کر یہ 20-25 ٹیوب لائٹس بند کروائی ہیں، جو ابھی بھی ایک جل رہی ہے. معاف کیجیے گا مجھے. کبھی آپ نے سوچا یہ پانی سے چلتی ہے؟ یہ اس کا بل کون دیتا ہے؟ اور اسپیشلی پھر مسجدیں، ہمارے اپنے ادارے. 2 دن پہلے میں سیالکوٹ میں تھی، 3 دن پہلے گجرانوالہ میں تھی، اس سے 1-2 دن پہلے جوہر آباد میں تھی، اس سے پیچھے لاہور میں تھی. ہر انسٹیٹیوٹ میں سارا دن میرا یہی کام، بٹن بند کرواتی رہتی ہوں. بھائی بجلی مہنگی، پانی مہنگا، دودھ مہنگا، وجہ احساس ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کسی نے کہا کہ میں جو چیز مہنگی ہوتی ہے نا میں اس کو سستا کر لیتا ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا میں اس کو لینا ہی چھوڑ دیتا ہوں. کچھ ضروری ہے آپ 300 روپے کلو ٹماٹر ہی ڈالیں ہانڈی میں، آپ دہی ڈال لیں، چھوڑ دیں ٹماٹر، خود ہی سستے ہو جائیں گے. جب سب ہی چھوڑ دیں گے نا تو ان کے خراب ہوں گے، وہ آپ کو سستا دے دیں گے. تو زندگی میں برکت بہت ضروری ہے. آپ دنیا کی بہت ساری چیزیں اکٹھی کر لیں، اسباب راحت تو آپ استعمال کر لیں گے، لیکن آپ خوشی نہیں پائیں گے. آج زندگی لگژریس ہے. آپ جب صبح اٹھتے ہیں نا تو گھروں میں جگہ جگہ آپ کو مڈ نائٹ ڈیلز کے خالی ڈبے دکھیں گے. ایک نے رات کو برگر منگوایا ہوا ہے، دوسرے کا پیزا آیا ہے، تیسرے کی یہ کیوں جاگتے ہیں راتوں کو؟ آپ دیکھیے، بری بات ہو چاہے دشمن کی، سبق لینا چاہیے. آپ کے ہمارے ملک میں بجلی کی کیوں بے برکتی ہے؟ اس کی وجہ ہم سورج کے ساتھ جاگتے نہیں اور سورج کے ساتھ سوتے نہیں. جب سورج اٹھے تو آپ بھی اٹھ جائیں. فجر کے بعد جاگیے، کام کیجیے، کام کیجیے، کام کیجیے. آپ فجر کے بعد جاگے ہوں گے، بیچ میں آپ کیلولا بھی کر لیں نا تو مغرب پہ آپ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کی بیٹری لو ہو چکی ہوتی ہے. عشاء پڑھیے، سو جائیے. پھر رات کے آخری حصے میں اٹھیے، فجر پڑھ کے تھوڑا جاگے، پھر کریں گے نا. ہم ساری رات جاگتے ہیں، بچے بھی جاگتے ہیں، عورتیں بھی جاگتی، اللہ ماشاء اللہ جو جاگتے ہیں.